دعا کا کانسیپٹ یہ ہے، جامعہ ترمذی میں مسند احمد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی، تین طرح سے اس کی قبولیت ہوتی ہے، یا تو جو مانگا وہ عطا کر دیا جائے گا، یا اس کے بدلے کوئی اور نعم البدل دے دیا جائے گا، یا کوئی تکلیف ٹال جائے گی، اور اگر یہ دوسری صورت بھی نہ ہوئی تو تیسری ہوگی کہ وہ قیامت کے دن سنبھال کے رکھ دی جائے گی، اس کے عوض آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اگر ہر دعا قبول ہوتی ہے اور تینوں کیٹیگریز میں ایک جگہ جا کے فال کرتی ہے، پھر تو ہم بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے یا رسول اللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ اور دوسرا یہ تو ایک اسپیکٹ ہے، دوسرا اسپیکٹ یہ ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی چیز میں تم خیر سمجھ رہے ہوتے ہو اس کے اندر شر تمہارے لیے چھپا ہوتا ہے، کسی چیز میں تم شر سمجھ رہے ہوتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر چھپا ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ میں آپ کو بتاؤں میری زندگی میں کئی ایسی دعائیں ہیں، میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شکر ہے وہ دعا قبول نہیں ہوئی اس طریقے سے جس طرح میں چاہ رہا ہوں۔ ہاں ظاہر ہے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مثلا میں نے 2002 میں جب عمرے پہ گیا تو میں نے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے بریلوی فرقے میں موت دینا، تو شکر الحمدللہ نہیں قبول ہوئی کہ میں فرقہ واریت سے بچ گیا، فرقوں کو میں نے طلاق دے دی، بلکہ فرقوں کی موت میرے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی۔ خیر یہ تو بریلوی تو کہیں گے شاید بریلوی مر جاتا، یہ دعا قبول ہونی چاہیے تھی اس کی، لیکن نہیں ہوئی۔ تو بات یہ کہ کئی آپ کی زندگی میں ایسی چیزیں جو وقتی طور پہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے حق میں بہتر ہے، لیکن لانگ ٹرم میں وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہیں۔ اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بڑی اچھی مثال سے سمجھایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کسی شخص کی امریکہ میں کوئی ڈیل ہے، سپوز پاکستان سے یا انڈیا سے وہ جانا چاہتا ہے، صبح اس کی میٹنگ ہے، رات کے وقت اس کی فلائٹ ہے، اور وہ فلائٹ اس کی مس ہو جاتی ہے، وہ ٹریفک میں پھنسنے کی وجہ سے لیٹ پہنچتا ہے، اور اسے پتا چلتا ہے کہ بھئی وہ تو جہاز اڑ چکا، تو کہے گا یہ میری زندگی کی سب سے بری خبر ہے، اتنا بڑا بزنس مجھے ملنے والا تھا۔ لیکن وہی شخص اسی گاڑی میں تھوڑی دیر بعد اسے ٹیکسٹ میسج ملتا ہے یا خبریں اس تک پہنچتی ہیں کہ وہ جو فلائٹ ابھی امریکہ کے لیے یا یوکے کے لیے اڑی تھی وہ تو کریش کر گیا ہے، تو وہ کہے گا میری سب سے بہترین زندگی کی خبر یہ تھی جو میں نے ایئرپورٹ میں سنی تھی کہ وہ جہاز اڑ گیا۔ یعنی تھوڑی دیر پہلے وہ سب سے بدترین خبر تھی، تھوڑی دیر بعد وہ بہترین بن گئی۔ تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ ماضی میں دیکھ کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی کئی ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ نے خواہش کی ہوں گی لیکن وہ اس طرح نہیں ہوا ہوگا، اور آپ بعد میں کہیں گے کہ یار یہ اچھا ہوا کہ ایسا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی مرضی۔ پھر دنیا کو اللہ نے قانون ابتلا کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہمارے استاد غامدی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ آخرت کو سائڈ پہ کر کے ایبسولوٹلی دنیا کو دیکھیں تو یہ نظام ظلم کے اوپر ہے، کیونکہ یہاں تو مظلومین قتل ہو جاتے ہیں۔ ایک ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن آپ اگر آخرت کے ساتھ اسے جوڑ کے دیکھیں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ ہٹلر کو 60 لاکھ دفعہ زندہ کرے اور 60 لاکھ دفعہ پھانسی دے، ہر اس یہودی کے بدلے میں جو اس نے ظلم کیا۔ دنیا میں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ آخرت کے بغیر اگر آپ بات کریں گے تو دنیا میں آپ کئی اعتراضات کریں گے کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں جی، لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے جی، فلاں کا کیا قصور تھا۔ لیکن آپ اگر آخرت کے ساتھ جوڑیں گے تو دنیا اللہ نے قانون ابتلا پہ یعنی ٹیسٹ کے اوپر بنائی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ دے کے آزمائے گا، کسی سے لے کے۔